آج جب ہم دیکھتے ہیں تو عورت بے لباس نظر آتی ہے، تو یہ محض اس عورت کی صورتحال نہیں، گھر، قبیلہ، معاشرہ اور ریاست کی خرابی کا اشارہ ہے۔ عورت کا بے لباس اور پردہ صرف کپڑے کا معاملہ نہیں، یہ ہماری تہذیب، ہماری نسلوں کی تربیت اور ہمارے اخلاق کا آئینہ ہے۔ اور عورت کا لباس مردوں کی غیرت کا پتہ دیتا ہے۔ اسلام نے مرد کو ایک محافظ اور نگران مقرر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا، الرجال قوامون علی النساء۔ یہ آیت مرد کی ذمہ داری کی طرف واضح اشارہ ہے۔ مرد گھر کا نگہبان ہے، نہ صرف رزق کا بلکہ دین، کردار اور تقدیس کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس آیت اور اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک مرد کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن کے لباس اور کردار کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو فحش یا بے حیائی والے لباس پہننے دے اور خاموش رہے یا اسے منظور کرے تو وہ محض ایک دیکھنے والا نہیں رہتا، وہ اس غلطی کا شریک ٹھہرے گا اور اس کا حساب ہوگا۔ اور قرآن و حدیث کے مطابق اس کا عذاب سخت ہے۔ اور آپ نے وہ حدیث ضرور سنی ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیوس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ دیوس وہ ہے جو اپنی گھر کی عورتوں پر غیرت نہیں کھاتا۔ اب سوال ہوگا کہ مرد یہ اپنی ذمہ داری کیسے نبھائے؟ مثال قائم کریں۔ گھر کا سب سے بڑا درس گھر کی سرپرستی کرنے والے کی ذات سے ملتا ہے۔ اپنی نگاہ، اپنی بات اور اپنے عمل میں شرافت رکھیں۔ بچوں کی آنکھیں اوپر کی مثال دیکھ کر بنتی ہیں۔ نرمی اور حکمت سے رہنمائی کریں۔ تہمت، دھمکی یا زبردستی سے بات حل نہیں ہوتی۔ محبت، سمجھداری اور تسلسل سے پردے اور باحیا طرز زندگی کی اہمیت کو سمجھائیں۔ تعلیم و تربیت پر توجہ دیں۔ بچوں کو بچپن سے ہی عزت، حیا اور پردے کی فضیلت سکھائیں۔ اسکول، گھر اور مسجد میں اسی پیغام کو بار بار سنائیں۔ محفوظ ماحول بنائیں۔ گھر ایسا ماحول ہو جہاں عورت کو عزت اور تحفظ محسوس ہو، اور عورت کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ پردہ عورت کی غلامی نہیں بلکہ اس کی عزت و وقار کا ضامن ہے۔ شوہر جب اپنی بیوی کے فحش لباس کی طرف چشم پوشی کرے تو وہ نہ صرف معاشرتی نقصان کا باعث بنتا ہے بلکہ اپنے اعمال کا روحانی حساب بھی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کی آیات ہمیں ذمہ داری کا احساس دلاتی ہیں۔ دنیاوی اصلاح کے ساتھ ساتھ آخرت کی بقا بھی اسی عمل سے منسلک ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پردہ اور حیا کی بات صرف عورتوں تک محدود نہیں ہے۔ مرد کی نظروں، باتوں اور برتاؤ کی بھی ٹھوس پابندیاں ہیں۔ جب مرد اپنی نگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے تو وہ گھر اور معاشرے دونوں میں حیا کی فضا قائم کرتا ہے۔ گھر میں پردے اور باعزت لباس کے اصول محبت سے طے کریں۔ بچوں کے سامنے نمونہ بنے، آنکھوں اور زبان کی پاکیزگی دکھائیں۔ اگر بیوی فحش لباس پہننے پر اصرار کرے تو خاموشی اختیار کرنے کی بجائے تحمل سے بات کریں اور ضرورت پڑنے پر اس بات کے بیچ اس کے گھر والوں کو لے کے آئیں۔ اگر تمہارے گھر کی عورتیں بے لباس ہیں یا اگر تمہارے گھر کی عورتیں فحش لباس پہنتی ہیں تو قیامت کے دن حساب صرف ان سے نہیں، حساب آپ سے بھی لیا جائے۔